ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे जेजीओआई फे के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो मदारस बिल पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि अगर 7 दिसंबर तक बिल मंजूर ना हुआ तो 8 दिसंबर को हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। हमें अच्छा नहीं लगता कि इन हालात में हम इस्लामाबाद का रुख करें, जो हालात माशी मुल्क के जा रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है इस काम के लिए। जैसे सब ये जो जेजीओआई फे का मसला है, मौलाना साहब का घर आजकल फिर जो है सियासी बैठक बना हुआ है और इनको एक लॉलीपॉप का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इन्हें कहा गया था कि आपका बिल एक ये वाहिद बिल है जो सेनेट कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद जो सदर इस पर दस्तखत नहीं कर रहे। कल भी बिलावल ने मुलाकात में कहा है, मौलाना को यकीन दहानी कराई कि सदर साहब से हम इस पर दस्तखत करवा लेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जेजीओआई फे को एक दफ़ा फिर नाराज़ कर रहे हैं? नहीं देखें काशिफ, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये जो बिल है, ये मदारिस वाला, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये हमारा दाखिली मामला है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको दबाव में नहीं आना चाहिए। ये इस तरह नहीं है, कोई पिनट्स नहीं है कि एकदम इसको पास करके भेज दिया जाए। देखिए कई मदारस के कई इश्यूज़ रहे हैं, आपको पता ही है। इसको बड़े ध्यान के साथ वज़ीर दाखिला हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इन सबको मिल के असातिज़ादारों बैठ की के, रिपोर्ट्स हैं। जी ऐसे ही है, इन सबको बैठ के मौलाना साहब को भी अब बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, जैसे उन्होंने 26वीं तरमीम में किया था। देखिए 26वीं तरमीम में भी यही हुआ था कि मौलाना साहब मैं ना मानूं और एंड पे कोई नहीं, खुद मदारस आके। की रजिस्ट्रेशन के हवाले से ही लगे हुए थे कि ये भी शिक शामिल की जाए इसमें देखें 26 वो में। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जिस तरह का ये बता रहे हैं, और जैसे ये जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो जिस तरह के बयान दे रही है, ये इतना इजी नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जरदारी साहब जो हैं, और कुछ मिनिस्ट्रियाँ और कुछ हमारे जो ऐसे सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो इस बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको कह दिया और वो हो गया। वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ रहा हूँ कि इस टाइम मौलाना फजल रहमान को भी ये बिल की इतनी जल्दी नहीं डालनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि 26वीं तरमीम में क्या ऐसा है कि इतनी जल्दी डाली जा रही है, ठीक। इसी तरह ये अब इस तरह नहीं हो सकता कि मौलाना साहब को इस टाइम ये सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से मुल्क स्टेबल होना शुरू हुआ है। अब तो खुद ये बात करते हैं कि जी बड़ी मुश्किल से ये धरनों से और एहतजाजों से हमारी मैशियत को रोज़ का इतने अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब मौलाना साहब ने वही काम किया कि जी अब हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मैं अभी भी आपकी इस बात पे जो हूँ ना, थोड़ा सा मैं ये बात आपको बताऊँ कि ये बड़ा पचीदा मामला है। यहाँ पे बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे बड़े लोग, ये मदारत की मद में बड़े से लोग गिरफ़्तार हुए, जिनका बहुत से गैर कानूनी सरगर्मियों में उनका नाम था। आप देखें कि कई ऐसे मसाइल हैं, अभी हम जंग कर रहे हैं इस टाइम, मुल्क के जो हालात हैं, दहशत गर्दी के हालात जो हैं वो फिर इतना उभरे तल हुए हैं। खवारिज से हमारी जी, जंग जारी है। वो एक आप देखें कि रोज़ कोई ना कोई ऐसी दहशत गर्दी हो गुड रही और है। बैड तालिबान से बाहर नहीं आ सके आज बिल्कुल, तक हम। देखें ऐसी दहशत गर्दी हो रही है, हमारे रोज़ फौजी जवान जो है वो उनकी शहादतें हो रही हैं। शाते वो पेश कर रहे हैं। अपनी 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 जानों का नजराना दे के हमारे बॉर्डर्स की जो हफाजतें कर रहे हैं, और उस पे एकदम ये मदारस को ले के बैन अवी जो है आपके जो कम्यूनिटी है, वो तो आगे भी आपको पता है कि मदारस के बहुत सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, कई ऐसी चीज़ें हुई, कई ऐसी इन्हीं मदारसों से जहादी तंजीमें बनी, कई ऐसे मामलात हुए। तो मैं मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अभी मौलाना साहब को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी साहब का बहुत जल्दी में बयान आ गया जी कि अगर 8 तारीख को ना हुआ तो हम इस्लामाबाद की रुख करेंगे। इस्लामाबाद नहीं हो गया ये मतलब वो तो तो। एक दिन का आज उन्होंने बयान दिया, कल 7 का टाइम देने के कल आप मंजूर करें, नहीं तो हम परसों जो है देखिए आपने इस्लामाबाद की कल तरफ देखा रुख कि वो करेंगे। सियासी बैठक जो आज फिर मौलाना साहब को मेरा ख्याल शौक है कि अपना घर हर टाइम किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रख के अपने आप को हर टाइम जो है दिखाना कि मैं हूँ। उनका जो अभी कल बिलावल भुट्टो की हुई है, उन्होंने भी मतलब यकीन दहानी कराई है। कुछ शिकों का इशू चल रहा था, उस पर मौलाना साहब नहीं राज़ी हो रहे, कुछ शिकों पे गवर्नमेंट नहीं राज़ी हो रही। अब ये चीज़ों मैं ये समझता हूँ कि इस पे जो है ये वाला जो ये 26वीं तरमीम से ज़्यादा सख्त बिल है, इसके ऊपर सारी पार्टियाँ बैठनी चाहिए और एक जामिया लाए अमल लेके आना चाहिए, जिसमें आपके सिक्योरिटी अदारे के लोग भी हों, आपकी जो है मिनिस्ट्रियों के लोग भी, और बाकी सियासी जो जमातों के धड़े हैं जो उनके कायदीन हैं इसमें बैठें,
اور اس پہ بات کریں اور اس پہ بحث ہو. آپ دیکھیں ابھی تک پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی, انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ بس جلدی جلدی کرو اور نکلو. مطلب یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہ 26ویں ترمیم پاس کی گئی اس میں مولانا صاحب کو یہ لالی پاپ دیا گیا, جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم یہ کر دیتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں, لیکن بعد میں گورنمنٹ کو ہوش آیا کہ نہیں یہ اتنا ایزی نہیں ہے, یہ تو بہت اندرونی معاملات خراب ہو جائیں گے. گلے کی ہڈی ثابت ہو جی سکتا ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا حساس معاملہ ہے, وزارت داخلہ نے بھی کو اپنی رپورٹس دی ہیں اس حوالے سے, ان پٹ دیا اپنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور مولانا صاحب اسے اتنا آسان سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل کاشف صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مذہبی افراتفری کو لے کر کے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت ہو, چاہے وہ امریکہ یا دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی ہو, تو انہوں نے پاکستان پر بہت سارے سوالات اٹھائے. اور FATF کے معاملات میں دوبارہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ بیرون ملک سے یہ جو فنڈنگ آتی ہے وہ کس مد میں استعمال ہوتی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ رجسٹریشن کا بنیادی طور پر جو حکومت کرنے جا رہی ہے, یہ PTI حکومت میں بھی, دور حکومت میں بھی یہ چیزیں کچھ پائپ لائن میں ڈالی گئی تھی, لیکن تب یہ نہیں ہو سکا تھا. اور حکومت کو جس طرح یاسر صاحب نے کہا کہ اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پراپر اگر کوئی مدارس ہیں تو ان کو بھی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اب مولانا صاحب کو مجھے نہیں معلوم کہ اصل معاملہ کیا ہے, اور چونکہ دیگر بھی اور بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ان کے بھی مدارس ہیں, وہ بھی تو چلا رہے ہیں, وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے, ان سے مذاکرات نہیں ہو رہے. پھر حکومت مولانا کے ہاتھوں جو بلیک میل ہو رہی ہے اس معاملے پر, حساس معاملے پر, جہاں ملک کی داخلی سیکیورٹی پر سوالات اٹھتے ہوں, وہاں پہ جو ہے حکومت کو کوئی ایسے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. حساس اداروں کو, یہ دیگر جو بیوروکریسی ہے اس پر پراپر ایک, میرا تو خیال ہے تھنک ٹینک ہونا چاہیے مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے پر. مدارس میں جو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کس طرح دینی ہے. اور بہت سارے مدارس پاکستان میں ایسے ہیں بھی جو کہ نہ صرف مذہبی بلکہ دیگر جو ایجوکیشن ہے وہ بھی بڑے زبردست انداز میں کر رہے ہیں. ان پر ایسے کیسے الزامات بھی نہیں ہیں. بنیادی طور پر حکومت کا جو مقصد ہے نا سر, جو مجھے سمجھ آیا ہے, مدارس کو ایک فریم ورک میں, ایک ریڈار کے اندر لانا ہے جہاں پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو کہ یہاں پر جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ کون کہاں سے کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیگر جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی طرح علماء اکرام نے بھی معذرت کے ساتھ اپنے کھانچے بنا رکھے ہیں. کسی کو دبئی سے اگر 5-10 لاکھ روپیہ آ رہا ہے تو اسے اگر FBR یا کوئی گورنمنٹ کا سیکیورٹی ادارے کا بندہ پوچھتا ہے تو 50 لوگ لے کے سڑک بند کر دیتا ہے کہ میں نے پوچھا یار, ہمیں پوچھا یار. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء اکرام کو, تمام جو جتنے مکتبہ فکر کے علماء اکرام ہیں, ان کو مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے میں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. شہزاد صاحب, آج جو ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے پرائم منسٹر سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل جو ہے اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ متفقہ بل کو متنازع بل بنایا جا رہا ہے. اب یہ سینٹ اسمبلی میں تو بحث کے بعد منظور ہوا, 26ویں آئینی ترمیم کی ذیلی شق اس کو ڈالا گیا تھا آخری وقت میں. آپ کو یاد ہوگا پوری رات آپ نے لگائی ہے اس پہ, کام کرتے رہے ہیں, خبریں دیتے رہے ہیں. وہ منظور کیا گیا, اس کے بعد صدر کی جانب سے اس پہ دستخط نہیں کیے جا رہے. بقول آپ کے کل آپ نے ہمیں خبر دی کہ 11 تاریخ کو جو ہونے جا رہا ہے اسمبلی کا اجلاس, اس میں شاید ممکنہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم, اب وہ مولانا شاید اس سے لنک کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے؟ جی میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا بل جس اجلاس میں منظور ہوا تھا, اس سے قبل یہ اجلاس کافی دیر تک جو رات گئے تک ملتوی ہوتا رہا. جی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو جو بل پیش کرنے تھے انہوں نے ترمیم کے حوالے سے, وہ اس پر راضی نہیں تھے. اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ حکومت نے جو ان سے بنیادی طور پر بات کی تھی اس میں وقف املاک تھا, سود کا خاتمہ شامل تھا ان بلوں میں, اور ایک مدارس رجسٹریشن. اچھا, حکومت نے وقف املاک کا بھی بل منظور کر لیا, پھر حکومت نے جو ہے اس کا سود کے خاتمے کا وہ بھی منظور کیا. لیکن سود کے خاتمے میں حکومت نے جمعیت علماء اسلام سے کچھ وقت کی جو ہے نا وہ مانگی تھی مہلت کہ ہمیں چونکہ پینڈنگ جو کیسز ہیں یا بینک کے لونز ہیں ہمیں اس میں ٹائم چاہیے. اب جو مدارس کی رجسٹریشن کا حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں
حکومت کی کہیں نہ کہیں کوتاہی پائی جاتی یہ ہے. ایک شک پہ سوئی پھنسی ہوئی تھی. جی ان کا تحفظ ہے اس کے اوپر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جا کے بابا سے بات کرتا ہوں. بابا مطلب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے, کہ میں اس کو منظوری کے لیے بات کرتا ہوں. جب وہ وہاں سے گئے ہیں ایوان صدر, وہاں جا کر انہوں نے بات کی ہے, تو مگر وہاں پر وہ ان کو منظور نہیں کر سکے اور انہوں نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا. اس اعتراض کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پرائم منسٹر کو آج فون کیا جیسے آپ نے بتایا, اور اس کے بعد مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ ڈیڈ لائن دی ہے 8 دسمبر کی. یہاں دیکھیں دو طرح کی, اپنا مولانا صاحب کا آصف علی زرداری کا تو اپنا بہت اچھا تعلق ہے, تو جی, براہ تعلق اچھا راست انہوں نے بالواسطہ کیوں بات کی بلاول کے ذریعے؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بل اسمبلی میں آ چکا ہوا تھا. نہیں, وہ صدر سے خود بھی تو بات کر سکتے تھے, ان کے اپنے ذاتی بڑے اچھے مراسم ہیں. مراسم ہیں, لیکن بات یہاں یہ آتی ہے کہ ان چیزوں کو وہ مراسم کے اوپر نہیں لانا چاہتے, کیونکہ مولانا عبدالغفور حیدری اکیلی جماعت نہیں ہے, ان کے ساتھ جو اور دیگر مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو ان کو یہ کہا ہے, جو مولانا عبدالغفور حیدری نے بات کی وہ بڑی سینسٹیو ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ بدنیتی کی ہے اور وعدہ خلافی کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے یہ ضرور تھا کہ حکومت نے جمعیت علماء اسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے تمام جو بلز ہیں, یہ اعتراضات ہیں, وہ ہم منظور کریں گے. تو اسی وقت اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 11 تاریخ کو بلوایا گیا, لیکن وہ ابھی سمری فائنل نہیں ہوئی. اگر مولانا فضل الرحمان اس چیز کے اوپر نہیں مانتے تو یہ اجلاس کی تاریخ آگے بھی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے آج کچھ دیر قبل دوبارہ رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے یہ بات کی گئی ہے کہ آپ مدارس رجسٹریشن کے لیے ہمارے ساتھ ایک مشاورت کریں, ایک سیٹنگ کریں, اور جو شرائط ہیں وزارت داخلہ کی, حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جی, تو وہ اب مشاورت کا عمل ہے تاکہ وہ ہو جائے. یاسر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ صرف حکومت کے نمائندوں کو, یہ جو یاسر شہزاد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی نمائندے, تمام سٹیک ہولڈرز کو اس مشاورت میں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سٹیک ہولڈر کو بھی, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز بھی اور جو ہمارے قانون ساز ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں ریاستی ادارے اور ریاستی ادارے ہیں, ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک, تاکہ جو بھی کام ہو, دیکھیں وحید نے بہت اچھی بات کی کہ خالی یہی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہی یہ کیوں دعویٰ کر رہی ہے. کل جو دوسرے آئیں گے ان کو کیا جواب دیا جائے گا, پرسوں تیسرے آئیں گے ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تمام جو ہیں خالی حکومتی نہیں, تمام جو دینی جماعتوں کے سربراہ ہیں ان کو بھی بٹھایا جانا چاہیے, اور ایک بڑا جو ہے ایک بیٹھک رکھی جائے جس بیٹھک میں یہ بیٹھ کے طے ہو کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ مولانا صاحب بڑے ہیں, میں ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑے ہونے کا کردار ادا کر کے وہ خود بھی اس پہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ سوچے کہ اس سے ہمارے ملک کو کئی جگہ پہ بہت زیادہ نقصان بھی ہے. بہت شکریہ, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا. مولانا کو بھی سوچنا چاہیے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے مولانا سے بات کرنی چاہیے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, مدارس کی رجسٹریشن. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعت میں اس ٹائم توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے, اور جو علیمہ خان اور بشرا بی بی کی بیجا مداخلت جو ہے پی ٹی آئی کے معاملات میں, ان کے انتظامی امور میں انتظامی عہدے نہ ہونے کے باوجود بھی جو وہ مداخلت کر رہے ہیں بیجا, اس پر جو ہے ورکرز میں جو ہے وہ تحفظات پائے جاتے ہیں. اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے جو خبریں گردش کر رہی ہیں, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.